أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں ادارہ جامع محدث اعظم کے طالب علم جناب رانا محمد فیصل رفیق صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنی ملفوظات سے نوازیں. آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان جناب مولانا محمد فیصل رفیق صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، رب کائنات نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا
اہدنا الصراط المستقیم، اے لوگو جب تم میری بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو مجھ سے صراط مستقیم طلب کیا کرو، مجھ سے صراط مستقیم طلب کیا کرو۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ بحث و مباحثہ سے ہٹ کر صراط مستقیم پہ جو جماعت قائم ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ وہ جماعت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا کریم علیہ السلام کے عشق سے سرشار ہو کر، اور جس چیز کی نسبت میرے اور آپ کے پیارے لجپال آقا کریم علیہ السلام سے ہو جاتی ہے ان کا بھی ادب احترام کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے، نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان کو بھی مانتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی محبت کا بھی دم بھرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں بھی ڈالتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت قائد ملت اسلامیہ نبیر محض اعظم پاکستان صاحبزادہ والا شان قاضی محمد فیض رسول زیدہ شرف ہو و زیدہ مجد ہو فرما رہے ہیں۔ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے، اور ہم کو ان کی قیادت و سیادت کے اندر مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ شہادت امام حسین، کون امام حسین؟ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، جگر گوشے بطول، سب رسول حضرت امام حسین اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، فرمایا وہ جنتی بڑوں کے سردار ہیں۔ جناب والا، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی دم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں چند احادیث مبارکہ سے اکتساب فیض کروں گا۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم علیہ السلام کے یہ پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے خصائص کے اندر شواہد نبوہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ السلام گلیوں کے اندر چلا کرتے تھے رات کی تاریکیوں کے اندر، اس وقت آپ کی پیشانی اقدس اور رخسار انور سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی تھیں، جس سے قرب و جواد منور و تابناک ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کنز العمال کے اندر حدیث پاک ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن و حسین سے جو بندہ محبت کرے گا، حسن و حسین سے جو بندہ پیار کرے گا، اللہ کا پیارا محبوب بھی اس سے محبت اور پیار کرے گا، اور اللہ کا کہ پیارے محبوب کا رب ذوالجلال بھی اس بندے سے محبت فرمائے گا جو بندہ حسن و حسین سے محبت فرمائے گا۔
فرمایا جو بندہ حسن و حسین کی بوز کے اندر اس دنیا کے اندر رہا، اللہ کے پیارے محبوب کی نگاہ اقدس کے اندر وہ بندہ ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا وہ محبوب علیہ السلام کی نگاہ اقدس کے اندر پسندیدہ نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے سامنے بھی وہ بندہ ناپسندیدہ ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات طیبہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اے میری پیاری لخت جگر، حسن و حسین کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتے ہیں مجھ محمد کو تکلیف ہوتی، مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم علیہ السلام کہ یہ پیارے لخت جگر، نور نظر، سبت رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب شہادت کا وقت ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، جب شہادت کا وقت ہوا تو اس وقت آپ کی شہادت انور حالت نماز میں آیا۔ جب آپ کے سر اقدس کو، سر انور کو جسد اطہر سے جدا کیا گیا، نیزے کی نوک پہ رکھا گیا، قلندر لاہوری ارشاد فرماتے ہیں، خودی کو کر بلندنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے، رب کائنات نے فرمایا، اے پیارے حسین، میری رضا کو تو نے ادا کر دیا، میری رضا کو تو نے ادا کر دیا، اے پیارے حسین تیری رضا کیا ہے؟ امام عالی مقام عرض کرتے ہیں، رب العالمین میری رضا یہ ہے، میں مکے میں تھا قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں مدینہ میں تھا قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں کربلا میں آیا قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب سر نیزے کی نوک پر ہے، یا اللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے امام حسین سے قرآن کی تلاوت کو جاری فرمایا۔ امام علی مقام کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کو جاری فرما دیا۔ حضرات محترم، ہمیں اس بات سے سبق ملتا ہے، قرآن کی ہم تلاوت کریں، صرف قرآن کو محض گھر میں غلاف کے اندر لپیٹ کر طاق پہ نہ رکھیں، بلکہ اس کی تلاوت کریں اور اس کو خوب پڑھیں۔ اور مقصد امام حسین یہ ہے، ہم نماز کبھی نہ چھوڑیں، ہم نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر امام عالی مقام نے کربلا کی سرزمین پر نماز کو چھوڑا نہیں ہے تو ہم نرم گدوں پہ بیٹھ کر ان تمام سہولیات کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا جناب حافظ محمد عثمان علی چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ محبت اور عقیدت سے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا
حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کے کلام کے چند اشعار اور اس کے بعد منقبت کے چند اشعار۔ کوئی دنیا ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا جانے ارے ان کی خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے الحمدللہ بحال ہے نا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے یہی طفلیوں جوانی کے بتائے ماہو سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے ناٹا تیرے ٹکڑا غیر کی ٹھوکر
صدقہ تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت اتنی، ہاں ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولات کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیری سرکار میں لالا ہے رضا اس تیری سرکار میں لالا ہے رضا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سیدی امام حسن رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ کے منقبت کے لکھے گئے اشعار چند اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ باغ جنت کے پہلے مدح تم کو مجدہ اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ اے دشمنان اہل بیت، کس زبان ہو کس بات ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اور بے ادب گستاخ پھر کے جو کہا کرتے ہیں سنی اب تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے
خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک اہل سنت پاکستان و رئیس الجامعہ اسلامک یونیورسٹی الیاسیہ جڑاں والا، آپ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے عرض کرنے کے بعد، نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، انتہائی عز و شرف کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی آل کی محبت لے کے آنے والے تمام حاضرین، ہماری سعادت ہے کہ آج ان عظیم ہستیوں کے ذکر پاک کے لیے ایک عظیم بارگاہ میں ہم موجود ہیں۔ تھوڑے سے میں نے چند لفظ ہی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، لیکن آپ اپنے ہونے کا ثبوت ذرا دیتے جائیں تو بار بار کہنا یا ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آج کی رات بھی اگر ہم نہیں بولیں گے، وہ ہستیاں تو جانے دے کے چلے گئے، بچے دے کے چلے گئے، سارا کنبہ گھر بار حضور کے دین پر قربان کر گئے۔ آج ہم زندہ ہو کر جاگ کر اور پوری توجہ سے اگر ان کا ذکر بھی نہیں سن سکیں گے تو ہم سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ اس لیے پوری بیداری کا عملی ثبوت دیتے ہوئے ایک ایک جملہ دلوں میں اترنا چاہیے۔ میں نے یہ جو لفظ بولا ہے یہ رسمی نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی ہے کہ ذکر بھی عظیم لوگوں کا ہے اور جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں یہ بھی عظیم لوگ ہیں۔ آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان، کون نہیں جانتا کہ اس دھرتی کو بر صغیر خصوصاً پاکستان کی سرزمین کو اس ہستی نے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور حضور کے گھرانے اور حضور کے اصحاب کا پیار اور ادب
جو اس بارگاہ سے ملا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے نام وہ کام نہیں کر سکے جو ایک مرد درویش نے ایک فقیر کی طرح اپنے آپ کو عاجز بنا کر اس جگہ پر بیٹھ کر جو کام کیا ہے اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ تو آج اس عظیم بارگاہ میں ہم موجود ہیں، علماء کرام، ادارے کے اساتذہ، مشائخ اور محبت والے لوگ موجود ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس محفل پاک یا یہاں پر جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں، فلاحی کام ہو رہے ہیں، سماجی خدمات پیش کی جا رہی ہیں، اور خلق خدا جو یہاں سے روحانی لنگر بھی لے رہی ہے، جسمانی لنگر بھی لے رہی ہے، تو اس ساری تحریک کے پیچھے اسی آستانے سے تعلق رکھنے والی عظیم ہستی، انہی بارگاہوں سے فیض اور تربیت پانے والی عظیم ہستی، آپ سب جانتے ہیں، میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، نبیرہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی زیدہ مجدہ، اللہ رب العزت آپ کو لمبی عمر، صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے۔ آپ کی مساعی جمیلہ، آپ کی خدمات، شب و روز آپ کی کوششیں، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی آپ کے ایک جو باقی مشن میں آپ کا عمل، قول اور آپ کا کردار اور آپ کا طریقہ کار جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، انہی میں سے ایک محافل پاک کا انعقاد بھی ہے۔ تو آج میں نے عرض کیا کہ عظیم لوگوں کا ذکر پاک ہے، میں کیا ان کو عظیم کہوں گا، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو عظیم کہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ایک ایک حدیث اگر لے لوں گا تو وقت کافی چاہیے، میں اشارے دیتا جاؤں گا۔ حدیث وہی آپ جو روزانہ سن رہے ہیں، محرم ہو اور اس آستانے سے یا محبت والے اس مسلک سے تعلق رکھنے والا حضور کے گھرانے کی شان میں حدیث نہ سنائے، اس سے بڑا بخل کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ حدیث سن رہے ہیں، میں اشارے دیتا جاؤں گا کہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں دے سکوں۔ محترم حاضرین، وہ عظیم لوگ جن کو اللہ کے نبی نے عظیم کہا، جن کی عظمتوں کو قرآن نے بیان فرمایا، اور جو ایسے عظیم لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، عام نیک بندے کے بارے میں جو اصول ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیچھے والے پھر بھول گئے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا، آپ بتائیں یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یارو عام نیک بندے کا ذکر ہو، ولی کامل کا ذکر ہو، اور حضور کے صحابہ کا اہل بیت کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے، غوث پاک کا ذکر ہو، آپ کے غلاموں کا، محدث اعظم کا ذکر ہو، تو کلیہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ تنزل الرحمہ، وہاں پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم پاکستان، نبیرہ محدث اعظم پاکستان۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا فیضان حضور محدث اعظم کا آپ کے سامنے تشریف رکھیے۔ تو میں بڑے ہی آپ شارٹ کٹ اپنے گفتگو کو پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، محدث اعظم کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت برستی ہے، پیر طریقت قاضی فضل رسول کا ذکر ہو تو خدا کی رحمت اترتی ہے، اللہ کے نیکوں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت اترتی ہے،
تو ذرا بتائیے نا کہ جن کا دامن پکڑ کے محدث اعظم بنے ہیں ان اہل بیت کا کتنا بڑا مقام ہوگا، ان حضور کی اہل بیت کرام کا کتنا اونچا مقام ہوگا، ان کا ذکر پاک نہ صرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ان کا ذکر ہوگا ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ اللہ کے محبوب بندوں کا حضور کی آل کا ذکر پاک ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب انہیں کہہ دیجئے اور کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں ہے، بس ایک ہی میرا مطالبہ ہے، ایک ہی سوال ہے۔ مولا کیا کہوں؟ فرمایا انہیں کہہ دو کہ آپ کی قرابت کا ان سے پیار مانگیں، محبت مانگیں۔ تو میرے پیارے آقا نے امت سے کہا اور کچھ نہیں مانگتا، میری قرابت سے پیار کرنا ہے، میری قرابت سے، قرابت کے میں معنی کی طرف نہیں جاؤں گا، اس کے قربت سے ہے، تو میں اس کا اگر خلاصہ عرض کر دوں تو یہ بنتا ہے جو جتنا میرے مصطفیٰ کا قریبی ہے اتنا زیادہ اس کا پیار ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر وہ حضور کے طریقے پر بھی ہو، حضور کے نظریات پر بھی ہو، اور پھر حضور کا خون بھی ہو، حضور کی آل میں سی ہو، اتنے رشتے بن جاتے ہیں کہ جب سارے رشتے اکٹھے کریں گے تو پھر ان کا ادب بھی ضروری ہے، ان کا پیار بھی ضروری ہے، ان کا ادب بھی ضروری ہے، ان کا پیار بھی ضروری ہے۔ اور قبلہ شیخ الحدیث یہاں پر اس کی تفسیر کرتے ہوئے میں تو وہ کہوں گا کہ وہ محدث اعظم سے فیض ہوتا تھا جو وہاں پر ہم جڑاوالا میں سنا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث علامہ الیاس ہزاروی صاحب اس آیت کی تفسیر میں ایک فلسفہ بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے تھے، فرماتے تھے حضور کی آل کا جو مصطفیٰ نے پیار مانگا ہے نا، وہ بھی حضور نے اپنے لیے نہیں مانگا، اس لیے مانگا ہے کہ جو جو میری آل سے پیار کرتا جائے گا اس میرے امتی کی بخشش کا سامان بنتا جائے گا۔ ہماری بخشش کا سامان بنایا ہے میرے آقا نے کہ آؤ اپنے دلوں میں میرے پیارے شہزادوں کا پیار اتار لو، میری آل کی محبت اتار لو، ان کا ادب اپنے لیے لازم کر لو۔ اب اہل بیت کرام کون ہیں؟ اہل بیت کی تفسیر بھی بڑی وسیع ہے، لیکن میں جن کو خصوصاً اہل بیت اہل سنت کا اتفاق ہے وہ ہستیاں عرض کر کے تو بات کو سمیٹ دوں گا۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ کا حکم ہمیں یہ مل رہا ہے، مصطفیٰ ہم سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ضروری ہے اگر تم میری بات مانگتے ہو تو پھر میری اولاد سے پیار کرنا ضروری ہے، میری اولاد سے پیار کرنا۔ حضور کی ایک اولاد وہ ہے جو ڈائریکٹ حضور کی اولاد بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور کچھ وہ ہستیاں بھی ہیں جو حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ اٹھایا حدیث پاک، صحابی رسول نے کیا عرض کیا، رات کا وقت ہے، میں بڑا شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، بارگاہ رسالت نے حاضری دی، اپنا کام پیش کیا، مقصد پورا ہونے کے بعد پوچھا حضور یہ گود میں کون ہے؟ مصطفیٰ نے کپڑا ہٹایا، کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو حسنین کریمین حضور کی گود میں موجود ہیں۔ عرض کیا حضور اس وقت آپ کے یہ شہزادے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ شیوخ الحدیث موجود ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ مصطفیٰ بتا یہ رہے تھے کہ یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے ہی نہیں ہیں، ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں مصطفیٰ ان کو اپنے بیٹے بھی کہہ رہا ہوں۔ ایسے میرے آقا نہیں کہا حسین منی وانا من حسین، حضور یہ جو جملہ بول رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضور نے اپنا بیٹا کہا، حسن کو بیٹا کہا، حسین کو بیٹا کہا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس میں منطق کیا ہے اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بڑا واضح یہاں پر پیغام ہے کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے حسین میرا بیٹا ہے، وہ مجھ سے ہے، میں حسین سے کیسے ہوں؟ آؤ اب میری شہادت کا مرتبہ دیکھنا ہے تو میں تو دنیا سے ظاہری شہادت کے بغیر جاؤں گا، میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ اس شہادت کو شہادت حسین نہ سمجھنا، اس کو شہادت مصطفیٰ سمجھنا۔ میرے حسین کی شہادت کو میری
शहादत समझना। और इस हदीस का अगर मैं खुलासा अर्ज करूं, हुजूर मुहद्दिस आज़म का नजरिया अर्ज करूं, आपके खुलफा का नजरिया अर्ज करूं, इस हदीस का बड़ा वाज़ेह मफ़हूम ये बनता है कि लोगों सुन लो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मतलब ये है कि अगर मेरा इल्म देखना हो तो मेरे हुसैन को देख लो। जिंदा बैठे हैं ना आप, तवज्जो कीजिएगा। मैंने अर्ज किया कि थोड़े वक्त में मैं चाहता हूं ज्यादा चीज अर्ज करूं। मेरे आका बताना ये चाह रहे हैं, मेरा इल्म देखना हो मेरे हुसैन को देख लो, मेरा हिल्म देखना हो मेरे हुसैन को देख लो, और अगर मेरा मकाम मर्तबा देखना हो हसनैन को देख लो। आओ अगर मेरी शुजाअत देखनी हो तो करबला के मैदान में मेरे हुसैन को देख लो। फरमाया उनको बेटा कह के और ये ऐलान करके कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। दुनिया को बता रहा हूं कि आओ खुदा की जात का मजर मैं मुस्तफा हूं और मेरा मजर मेरा हुसैन है। अल्लाह अकबर। भाई खोल के जिंदाबाद कहो। ये इस आस्थाने पे हुसैनियत जिंदाबाद नहीं है तो कहां पे जिंदा? इस दौर में जब डंडी मारी जा रही है, मैं हैरान था, चंद दिनों से मैं सुन रहा हूं कि हमारे अपने स्टेजों से अब भी उनको फिक्र पड़ी हुई है कि जी साथ साथ ये भी बयान करना है। ये मैं खुदा के लिए इस महीने में तो हुजूर की हाल का जिक्र कर लो। हमारे अहले बैत भी हमारे हैं, असहाब भी हमारे हैं, लेकिन कुछ हमें अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाना चाहिए। उनसे प्यार करते हुए, उनका अदब करते हुए, उनके कसीदे पढ़ते हुए शर्माया ना करें। हमारे बड़ों ने कसीदे पढ़े हैं उनके, कुरान ने उनकी अजमतें बयान की हैं, हदीस ने बयान किया है। बहरहाल मैंने खुलासा अर्ज करके अपनी बात को खत्म करना है। मुस्तफा करीम ने उन्हें कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और कहा हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और हुजूर ने उन्हें एक जगह पे नहीं कई जगह पे बेटे कहा। और यहां तक भी जनाबे अबू बकर सिद्दीक हैं, जा रहे हैं, देखा हजरत इमाम हसन खेल रहे हैं। तवज्जो है भी, इमाम हसन खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ी, हजरत अली साथ हैं, नमाज पढ़ के जा रहे हैं। कहा अली देखा, इमाम हसन के बारे में फरमाया हसन को देखा, ये बेटे तो तुम्हारे हैं पर तुम्हारी शबीह नहीं, ये तो मेरे आका के मुशाबे हैं। इमाम हसन के बारे में फरमाया ये तो मेरे आका मुस्तफा के मुशाबे हैं। मौला अली ने मुस्कुरा के बता दिया कि हाँ हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं, बेटा मेरा है पर मुशाबे मेरे प्यारे आका प्यारे मुस्तफा के मुशाबे। हदीस उठा के देखें, एक हदीस में नहीं है, मैं मुतअद्दिद हदीसें बुजुर्गों की बरकत से अर्ज कर सकता हूं जिनका खुलासा ये है कि जब हसनैन करीमैन को इकट्ठे करके खड़े किया जाता था। वैसे हसनैन का माना पता है क्या? उलमा से आप सुनते रखते हैं, इसका मादा हुस्न है, खूबसूरती है। तो ये दोनों बज़ाहिर भी खूबसूरत हैं, इनकी सूरत भी प्यारी है, सीरत भी प्यारी है। क्यों ना सूरत भी प्यारी हो, सीरत भी प्यारी हो। हदीस उठाएं, प्यारे शहजादे दोनों इकट्ठे हो जाएं, हसनैन करीमैन दोनों इकट्ठे हों, सर से लेकर नाक तक इमाम हसन मुस्तफा की शबीह है, नाक से पांव तक इमाम हुसैन हुजूर की शबीह है। खुलासा ये हुआ दोनों शहजादे जब इकट्ठे खड़े होते थे तस्वीरें मुस्तफा बन जाती थी। फिर मुझे कहने दीजिए सूरत भी मुस्तफा की है, सीरत भी मुस्तफा की है। यार इतना बुखल नहीं अच्छा है, जरा खुल के बोलिए। सूरत भी मुस्तफा की है और सीरत भी मुस्तफा की है। हुजूर कह रहे हैं ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। आगे जो जुमले कहे वो बड़े तवज्जो तलब हैं। हुजूर ने वहां पर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला मैं इन दोनों से प्यार करता, मौला मैं इन दोनों से प्यार करता हूं। वाहिब्बा मैं फरमाया पहले अपना बता, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला मैं प्यार करता हूं। और फिर अर्ज किया मौला इनसे तू भी प्यार फरमा।
मैं भी प्यार करता हूँ अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व हिब्बहुमा, मौला मैं भी प्यार करता हूँ तू भी प्यार कर। और अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, अब भी अगर हम खुश नहीं होंगे तो कब होंगे? अगला जुमला मेरे और आपके लिए हुजूर ने बोला, अर्ज किया मेरे मौला मैं भी प्यार करता हूँ तू भी प्यार कर। व हिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, जो इनसे प्यार करेगा मौला तू उनसे भी प्यार फरमा। हमने बचपन से पढ़ रहे थे उस वक्त से देखा, आस्ताना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है, ये मुहर्रम की 9वीं हो 8वीं हो, बल्कि पहले इससे भी ज्यादा प्रोग्राम होते थे। मुहर्रम का चांद नजर आता तो तैयारी हो जाती, अहले बैत का जिक्र पाक होता था। हमारे बुजुर्गों ने उनका जिक्र करके बताया कि हम उनसे प्यार करने वाले हैं। मुस्तफा करीम अर्ज कर रहे मौला जो इन हस्तियों से प्यार करे तू भी उससे प्यार फरमा। अगर अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, इन हस्तियों से प्यार करना होगा। मैं बात को समेट रहा हूँ, हुजूर की आल का प्यार भी जरूरी है, हुजूर की औलाद का प्यार भी जरूरी है, हुजूर के बेटों का प्यार भी जरूरी है, हुजूर की साहबजादियों की अकीदत भी जरूरी है। जिस तरह सैयदा पाक जनाबे हजरत सईदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत जरूरी है, इसी तरह जनाबे हजरत रुकैया की मोहब्बत जरूरी है, हजरत उम्मे कलसूम की अकीदत जरूरी है, जनाबे हजरत ज़ैनब की अकीदत जरूरी है, सबका प्यार जरूरी है। और फिर खुसूसन सईदा पाक से इसलिए भी प्यार जरूरी है, हसनैन करीमैन भी मुस्तफा के जो बेटे बने हैं वो सईदा पाक की गोद में आए हैं। और हमारे इमाम ने आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी ने अपने उठा के देखिए फतावा रज़विया और दीगर कुतुब के अंदर जो आपने हदीस जिक्र फरमाई है, आप जिक्र करते हैं, फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो हसनैन की अम्मा जान को भेजा है वो बज़ाहिर तो इंसान और औरत नजर आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानी सूरत में हूर को भेजा है। इसलिए उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो औरतों वाली वो कमजोरी वाले दिन रखे ही नहीं है, इसलिए कि देखने में वो एक इंसान नजर आ रही है और हकीकत में अल्लाह ताला ने उनको हूर के शान के साथ दुनिया में भेजा है। इसलिए आपने क्या फरमाया, ये आला हजरत अपनी ये मुख्तलिफ कुतुब के अंदर आपने हदीस दर्ज फरमाई है कि हसनैन करीमैन की अम्मा जान को अल्लाह ताला उन अवारिस से पाक फरमाया जो आम औरतों को पेश आते हैं। यही वजह थी इधर क्या इमाम हसन की वलादत होती है, जोर के बाद वलादत हुई है और आपकी अम्मा जान ने असर की नमाज खड़े होकर मुसल्ले पे अदा फरमाई है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं तेरी नस्ल पाक में, जरा ज़ौक़ बन जाके मिलके बढ़, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। ये वो घराना है, मैंने अर्ज़ किया हुजूर की आल का, औलाद का, बेटियों का और हुजूर की सारी अज़वाज का एहतराम जरूरी है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, महबूब ने फरमा दे मेरी कराबत से मोहब्बत करनी है। मुहतरम हाज़रीन, आखिरी हदीस पाक अर्ज़ कर रहा हूँ, इमाम तबरानी ने दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है, बड़ा वाज़े फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। मेरे नबी ने फरमाया उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मैं मोहम्मद से प्यार न कर ले। व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और अपनी अहल से बढ़कर, अपने घर वालों से बढ़कर मेरे घर वालों से न प्यार कर रहे। फरमाया व इतरती मिन इतरतिही, और अपनी इतरत से बढ़कर यानी मेरी अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद से न प्यार कर ले। और फरमाया व ज़ाती मिन ज़ातिही, और अपनी जात से बढ़कर मेरी जात से मोहब्बत न कर ले। उस वक्त तक बंदा मोमिन कामिल हो नहीं सकता। इसीलिए हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मुझे अपने घर वालों से हुजूर के घर वाले ज्यादा पसंद हैं, अपने घर वालों से भी ज्यादा हुजूर के घर वालों से प्यार है। और हुजूर का प्यार, हुजूर का अदब और इसी तरह हुजूर की आल का प्यार जब तक दिलों में नहीं उतरेगा उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। इसलिए मुहतरम हाज़रीन, मैं आखिरी ये पैगाम अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ।
मुस्तफ़ा की मोहब्बत, हुजूर का प्यार, हुजूर का अदब वो तो जरूरी है ही है, हुजूर की आल का भी प्यार, हुजूर के असहाब का भी प्यार। और ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ा एक वाज़ेह कौल लिखा है, उसूल लिखा है, फरमाया हर चीज के लिए लिकुल्ल शैन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु असहाबे रसूलिल्लाह व हुब्बे अहले बैत ही। फरमाया हर शय का कोई बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद हुजूर के सहाबा की मोहब्बत और हुजूर के आल की मोहब्बत, इसलिए उनकी मोहब्बत और अदब जरूरी है। बेशक नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर। और बाद ने लिखा है जब तक मैं न कट मरूं ख्वाजा बतहा की इतरत पर, खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा था सर झुका के मांग ले इश्क़ नबी अल्लाह से, जज्बा सैफ इलाही और जोरे अली अल्लाह से। इश्क़ खत्मुल अंबिया अगर तेरा समान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। यही जिंदगी भर मुहद्दिस आज़म और आपके लख्ते जिगर पीर तरीकत काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर यही सबक देते रहे कि उस बारगाह का अदब और एहतराम दिलों में उतरेगा, फिर इबादतें भी कबूल होंगी, फिर रियासतें भी कबूल होंगी, अमल भी कबूल होंगे। अगर अदब न रहा, मोहब्बत न रही, प्यार न रहा और उस बारगाह में तड़पना नसीब न हुआ तो फिर सब कुछ टकरे रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस बारगाह का अदब और एहतराम और आपसे रिलेटेड तमाम रिश्तों का एहतराम और तकद्दुस और उनका अदब दिली तौर पर अल्लाह हमें नसीब फरमाए। और आखिरी ये खुसूसी दुआ मेरे साथ जरूर कीजिएगा, अल्लाह ताला ता क़यामत इस आस्ताना आलिया को अल्लाह ताला जिंदा हो, जावेद और आबाद और शाद रखे। और इसकी खिदमत करने वाले अपने बुजुर्गों का लेकर मिशन चलने वाले पीर तरीकत साहबजादा काजी मोहम्मद फैज रसूल, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी के साथ ये हम सब पर साया आपका अल्लाह कायम और दायम फरमाए। और अपने बुजुर्गों के इस मिशन को आगे लेकर चलने की अल्लाह तौफीक कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी सबकी कबूल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह खताबात होंगे, मेरी तो सिर्फ एक हाजिरी थी, वो हुक्म है मैं वो हाजिरी पूरी करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हस्तियों का सदका हम सब पे करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये थे अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब, मरकज़ी नाज़िम आला तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान, जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। यकीनन अगले मुकर्रर जो हैं उस्तादुल उलमा शेखुल कुरान जिगरगोशा शेखुल कुरान जनाब पीर सैयद मरातब शाह साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं चकवाल से। इसी तरह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीरुद्दीन नसीर रिजवी साहब कबीरवाला से आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनके खिताबात भी होंगे। लेकिन उनसे कबल मनकबत अहले बैत के लिए बुलाया क़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद अफजल सोहरवर्दी साहब सदर बज़्म मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आप तशरीफ़ लाएँ और अहले बैत की शान में गुलहाए क़ीदत पेश फरमाएँ। आपकी आमद से कब्र ज़ोरदार नारा लगाएँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। मोहब्बत से दूसरी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाग जन्नत के मदहा खाने अहल बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे
کرتا ہے کرتا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت انہیں بے اجازت جبریل آتے جبریل آتے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت تم کو مزدان ہے دشمنان اہل بیت جمعہ کا دن ہے کتا کی جمعہ کا دن ہے کتاب شہزاد اہل کھیل ہے جان پر شہزاد اہل بیت کسی ششی ہے کیا کس ششی ہے حرمت ہائے کیا اندر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت تیری قدرت جانور تک آپ سے تک آپ سے سیراب ہو
کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، فاطمہ لاڈل کا آخری دیدار ہے، فاطمہ لاڈل کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میانے اہل بیت، تم روزدار نار کا اے دشمنان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ آئے ہیں محبوب خدا، اے قسمت تمہاری کوشتگان اہل بیت، تم روزدار نار کا اے دشمنان، ایک بار دشمنان کا دو، تم روزدار نار کا اے دشمنان اہل بیت، گر جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گر جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان آلال ہوتا اے خاندان اہل بیت، تم روزدار نار کا اے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے ہوشیاریاں بے ہوشیاریاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، کہہ دیو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے
دکھاتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تم تو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل ماشاءاللہ یہ تھے محمد افضل سہروردی صاحب، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھائی جان کا کلام، چھوٹے بھائی کا کلام، حسن میاں کا کلام پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے جو اس کلام سے اظہار جس کا ہو رہا تھا۔ تو اب میں بلا تاخیر اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں جگر گوشہ شیخ القرآن جناب پیر سید مراتب شاہ صاحب آف چکوال، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد سے کور زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلم البیان، الصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدینا خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بے مثال ہے دو جگ میں شجاعت حسین کی، بے مثال ہے دو جگ میں شجاعت حسین کی، ہے شان مصطفیٰ کی شہادت حسین کی، ہے شان مصطفیٰ کی شہادت حسین کی، اور ہر دور کے یزید کو ناکام کر گئی، ہر دور کے یزید کو ناکام کر گئی۔ ایک اذان اکبر کی اور امامت حسین کی، ایک اذان اکبر کی اور امامت حسین کی، اور قاتل نے سر مانگا مولا نے دے دیا، قاتل نے سر مانگا مولا نے دے دیا، رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی، رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضور شمس المشائخ قاضی محمد فضل رسول رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزارات پرانوار کے زیر سایہ ذکر امام علی مقام امام حسین و شہداء کربلا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس کا مقصد ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا تن من تن سب کچھ قربان کر دیا۔ معززین، میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، قل فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے تبلیغ پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر مانگتا ہوں تو الا المودۃ فی القربى، اپنے قریبیوں کی اپنے پیاروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔
توجہ چاہوں گا آپ کی کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کے اندر لفظ قربہ استعمال ہوا ہے، اور قربہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اس کا اطلاق مطلقاً ہوگا، جب اسے مطلق بولا جائے گا، اور مطلق کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ چیز جس پر اللہ اور اس کے رسول نے نہ وقت کی قید لگائی ہو، نہ جگہ کی قید لگائی ہو، اور نہ امت کی قید لگائی ہو، یعنی وہ چیز جو کہ تمام ان کو یوں سے پاک ہو، اسے مطلق کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے ایک اور آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ اے میری مخلوق مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب یہ جو ادعونی لفظ ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مطلق ہے۔ جہاں دعا مانگنے کے بارے میں کہا گیا ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ تم دن میں دعا مانگو، چاہے رات میں دعا مانگو، صبح کو مانگو، شام کو مانگو، نماز سے پہلے مانگو، نماز کے بعد مانگو، جنازے سے پہلے مانگو، جنازے کے درمیان میں مانگو یا جنازے سے بعد مانگو، جب بھی تم مانگو گے تمہیں عطا کی جائے گی، چونکہ یہاں حکم مطلق ہے۔ اسی طرح قربہ کے اندر حکم مطلق ہے۔ اب جب قربہ بولا جائے گا تو اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا ہر قریبی ہوگا، چاہے وہ قریبی صحابہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ قریبی اہل بیت کی صورت میں ہو، یعنی جو بھی نبی پاک علیہ السلام کا قریبی ہوگا اسے قربہ میں شامل ہوگا۔ اور اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے اپنے قربہ کی مودت کا، ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ مولانا سامعین، اب یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے قریبی ہیں ان سے پیار کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایک اختصار کے ساتھ چند گزارشات پیش کروں گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کے راوی ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جناب ابو ذر۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا مثل آل بیتی، کہ یہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کی مثال کا سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت جو ہیں ان کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من راکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف فیہا وقد ہلک، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے حدیث کے اندر بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی وہ غرق ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں بات انتہائی مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا آپ سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ آپ نے لکڑی کے تختوں کی کشتی بنانی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب کشتی تیار ہو گئی اللہ کی طرف سے حکم یہ ملا کہ اے میرے نبی نوح، جو بندہ آپ پر ایمان لے کر آیا ہے اسے کشتی میں سوار کر لیجئے، جو آپ کی کشتی میں سوار ہو جائے گا اس کی جان بچ جائے گی۔ توجہ چاہوں گا، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوگا وہ جو لکڑی کے پھٹوں کی بنی ہوئی کشتی تھی اس میں جو سوار ہوگا اس کی جان بچ جائے گی، اور جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا اس کا ایمان بچ جائے گا۔ بندے تسی بہت سارے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ بہت ڈلی ہے۔
تو ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی آل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، جس کے دل میں آل بیت کی محبت ہوگی، اس کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، اس کا ایمان بچ جائے گا۔ یہ آل بیت کی شان ہے۔ اور دوسری طرف چلے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ماسل و صحابی کالناس کل ملح فی الطعام، کہ میرے صحابہ کی مثال لوگوں کے اندر اس طرح ہے جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ میں پھر اب حدیث کا مفہوم دہرانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے جو صحابہ ہیں ان کی مثال اس طرح ہے لوگوں کے درمیان جس طرح کے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، کسی کو پسند نہیں آتا۔ اگر کھانے میں نمک نہ ہو وہ کسی کو پسند نہیں آتا، اور جس سینے میں صحابہ کی محبت نہ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند نہیں آتا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سینہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو پھر اس سینے کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہونی چاہیے، اور پھر اس سینے کے اندر آل بیت کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جناب زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور وہ بھاری چیزیں کون کون سی ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے دوسرا میری فطرت ہے۔ جو ان دونوں کو پکڑے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی بندے کے پاس 5000 روپے کا نوٹ ہو، وہ بھاری تو نہیں ہوتا لیکن قیمتی ہوتا ہے۔ وہ بھاری نہیں ہوتا لیکن قیمتی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مسجد ہے یہ بھاری تو ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قیمتی بھی ہے، اسے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ شارحین نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو چیز بھاری ہوتی ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، جو چیز بھاری ہوتی ہے اسے کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن کتنا بھاری ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن قرآن پاک کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اسی وجہ سے نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ آل بیت کتنی بھاری ہے۔ امام حسین کی مثال لے لیتے ہیں، امام علی مقام نے مکہ چھوڑ دیا لیکن تبدیل میں پھر بات دہراتا ہوں کہ امام علی مقام نے مکہ چھوڑ دیا، تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا، تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے علی اکبر دے دیا، بیٹا قربان کر دیا۔ امام علی مقام نے علی اصغر دے دیا، امام علی مقام نے اون و محمد دے دیے، امام علی مقام نے جناب قاسم دے دیے، امام علی مقام نے اپنا سر تو کٹوا دیا لیکن تبدیل نہیں ہوئی۔
اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو چیز بھاری ہوتی ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، اسے کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من حب آل البیت، کہ جس نے میرے آل بیت سے محبت کی، خاشرہ اللہ یوم القیامت آمنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن امن کی حالت میں اٹھائیں گے۔ آل بیت کی محبت انسان کو ہر جگہ فائدہ دیتی ہے، دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے، حشر میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ لیکن میں یہاں حضور کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آل بیت کی محبت کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آل بیت سے محبت کرنے کے لیے صحابہ سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو محب آل بیت ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر صحابہ کا بغض ہوگا تب ہی آل بیت کی محبت ثابت ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی دکانیں سجانے کے لیے، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی آل بیت کی بڑی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آل بیت کو درود میں اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کا تو کہیں ذکر نہیں ہے درود کے اندر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آل بیت کو درود میں اپنے ساتھ رکھا، اس سے آل بیت کی شان ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ کا بڑا مقام ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مزار میں اپنے ساتھ رکھا۔ ایک طرف والے یہ کہتے ہیں کہ آل بیت کو درود میں ساتھ رکھا، دوسری طرف والے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو مزار میں ساتھ رکھا۔ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک جماعت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ آل بیت کی بڑی شان ہے، صحابہ کی کوئی شان نہیں ہے، اور دوسری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کا بڑا مقام ہے، آل بیت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حالانکہ دونوں حقیقت سے ناواقف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، درود میں آل بیت کو اپنے ساتھ رکھا، نبی پاک نے کرم فرمایا، مزار میں صحابہ کو اپنے ساتھ رکھا، اور قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ نہ آل بیت کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ صحابہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ نہ آل بیت کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ صحابہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت کو قیامت تک کے لیے یہ عقیدہ دے دیا کہ جو سچا سنی ہوگا وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرے گا۔ اور آخری بات، 9 محرم کا دن گزر کے جو آگے والی رات عاشورہ کی رات آتی ہے، اس رات کے بارے میں تاریخی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ رات کی تاریکی پھیلنے کے بعد امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اور یہاں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھی تھے ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال لکھے گئے ہیں، لیکن جو راجح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد 72 تھی، اور وہ جو 72 لوگ تھے ان میں سے امام علی مقام سمیت آل بیت کے 19 افراد تھے، 18 باقی لوگ تھے، اور 19 میں امام علی مقام خود تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں 2-3 قول نقل کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ میں سے 8 صحابہ میدان کربلا میں امام علی مقام کے لشکر میں موجود تھے، ایک 12 کا بھی قول ہے اور ایک 18 کا بھی قول ہے، یعنی یا 8 صحابہ تھے یا 12 تھے یا 18 تھے، یہ وہ تعداد ہے جو امام علی مقام کے لشکر میں آپ کے ساتھ موجود تھی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع فرمایا
اور جمع کرنے کے بعد آپ نے انہیں فرمایا کہ یہ جو یزید ہے اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم رات کی تاریکی میں واپس چلے جاؤ۔ جب امام علی مقام نے یہ الفاظ کہے تھے اس وقت آپ کے لشکر میں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام لکھا گیا جناب سعید ابن عبداللہ، یہ نبی پاک کے صحابہ میں سے تھے۔ سعید ابن عبداللہ، یہ جو سعید ابن عبداللہ ہے، امام علی مقام نے جب یہ بات کی تھی انہوں نے آگے سے کھڑے ہو کر عرض کی تھی کہ اے نواسہ رسول، اگر مجھے بتا دیا جائے کہ 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے گا اور 70 مرتبہ میری خاک اڑائی جائے گی، اس کے باوجود میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے صحابہ کا کردار، یہ ہے صحابہ کی شان۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام بھی بیان کیا تھا حبیب ابن مظاہر، ان کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ بھی نبی پاک کے صحابی تھے۔ اور حبیب ابن مظاہر کے بارے میں آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ 10 محرم کو جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ سارے جانتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، لیکن کیونکہ وہاں جو لوگ موجود تھے وہ سارے مسافر تھے، مسافر پر جمعہ نہیں ہوتا، اور دوسرا جو حالات تھے ان حالات میں تو ظہر کی نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن حسین ہو اور نماز چھوڑ دے یہ ہو نہیں سکتا۔ حسین اور حسین کے ماننے والے ہوں نماز چھوڑ دیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، یہی حبیب ابن مظاہر جو تھے یہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہیں عرض کی تھی کہ حضور ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اگرچہ حالات نہیں ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں، میں آپ کی کتاب میں آخری نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ عرض کی تھی تو آگے سے امام علی مقام نے انہیں ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ رضی اللہ، اے حبیب اللہ تجھ پر راضی ہو، حفظنا الصلاۃ، تو نے ہمیں ہماری نماز کی یاد دلائی ہے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے انہی صحابی کو یہ کہا تھا کہ آپ جائیے اور جا کر یزید کے لشکر سے بات کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے لڑائی کو روک دیا جائے، ہم نماز پڑھ لیں۔ جناب حبیب وہاں گئے، وہاں جا کر جب ان سے بات کی، آگے سے یزیدی کہتا ہے کہ لا تقبل الصلاۃ، کہ تمہاری نماز تو قبول نہیں ہوگی۔ جب اس نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا تھا یا خمارو، اے شرابی کے ساتھی، اگر امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کی نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب جب آپ نے یہ بات کی، بات لمبی ہو گئی، جھگڑا بڑھ گیا، وہیں لڑائی شروع ہو گئی، اور آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو حبیب ابن مظاہر تھے اس وقت ان کی عمر کم از کم 80 سال تھی۔ 80 سال کی عمر میں حبیب ابن مظاہر اکیلے نے 65 یزیدیوں کو قتل کیا تھا۔ اور میں جو بات کر رہا تھا کہ امام علی مقام نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تم چلے جاؤ۔ تو حبیب ابن مظاہر نے یہ کہا تھا کہ وہ لمبا واقعہ میں اس تفسیر میں نہیں جاتا کہ اے پیارے نبی کے نواسے، اگر آج ہم آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، کل میدان قیامت میں آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جب امام علی مقام نے یہ دیکھا اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے میرے ساتھیوں یاد رکھنا، انکم تقتلون غدن، آنے والا جو کل ہے تم سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب جب امام علی مقام نے یہ الفاظ کہے تھے تو کوئی بھی کتاب حضور کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لی جائے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا ہوگا کہ امام علی مقام کا یہ جملہ سن کر لشکر میں سے کسی ایک نے کوئی دین کیا ہو، کسی نے ماتم کیا ہو، کسی نے کسی گھبراہٹ کا یا پریشانی کا مظاہرہ کیا ہو۔
قطعاً آپ کو کسی کتاب سے یہ بات نہیں ملے گی. بلکہ جب امام علی مقام نے انہیں یہ بتایا تھا کل تم سب کو شہید کر دیا جائے گا، آگے سے حبیب بن عزیر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شرفنا بالقتل معاکا، جو ہمیں آپ کے ساتھ شہید ہونے کا شرف عطا کرے گا. یہ حبیب بن عزیر کا آگے سے جواب تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ شرف عطا کرے گا، اللہ ہمیں یہ شان عطا کرے گا کہ ہمیں آپ کے ساتھ شہید ہونے کا موقع ملے گا. اب جب حبیب بن عزیر نے یہ بات کی تھی، جب یہ بات کہی امام جوش میں آ گئے. ہوں تو لوگوں کو نہیں سننے آئے نہ وہ جی بڑے مجبور ہے، پینے واسطے پانی بھی کوئی نہیں آیا، کھانے واسطے روٹی بھی کوئی نہیں آئی. حالانکہ کتابیں کچھ اور بتاتی ہیں کہ جب حبیب بن عزیر نے یہ بات کی تھی، امام علی مقام جوش میں آتے ہیں اور جوش میں آ کر فرماتے ہیں اے میرے لشکر والو ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو اٹھاؤ، فانتظروا مواقعکم فی الجنت، اور جنت کے اندر اپنے محل دیکھ لو. حضور محمد اعظم پاکستان کے آستانے پر آنے والوں، آپ کے ساتھ محبت رکھنے والوں، آپ کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ جو امام حسین کربلا کے میدان میں بیٹھ کر لوگوں کو جنت کے اندر محل عطا کر سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر جنت میں محل عطا کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے پانی دینا ممکن نہیں تھا؟ اگر وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو جنت کے محل دکھا سکتے ہیں تو وہ فرات کو بھی اپنے قدموں میں بلا سکتے ہیں. لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ کو وہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، اور امتحان میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو سارے سوالات کے جواب اسی طریقے سے دیتا ہے جس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو آپ کیونکہ امتحان کے لیے وہاں گئے تھے، آپ مقصد امتحان دینا تھا، تو امتحان میں جو جو سوالات آئے آپ نے ان سوالات کے اسی کے مطابق جواب دیے جس طرح آپ سے وہ سوالات پوچھے گئے تھے. صرف یہ وجہ تھی کہ آپ نے میدان کربلا میں ان تمام مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ساری مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود آپ اور آپ کے ساتھیوں کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا، بلکہ ہر موقع پر آپ نے صرف ایک ہی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہم رضن برضائک، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیری رضا پر راضی ہوں. یہ امام علی مقام کے جملے تھے جو میدان کربلا میں آپ نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو قربان کرتے ہوئے اپنی زبان سے ادا کیے تھے. اور آج ہم جو اپنے آپ کو حسینی کہنے والے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ تو اگر حسینی ہو تو حسینی، حضور اگر مجھے اجازت ہو، حسینی 10 دن کالے کپڑے پہننے سے یا 2 دن پانی کی سبیل لگانے سے بندہ حسینی نہیں بن جاتا. حسینی بننے کے لیے نہ کالے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ 2 دن یا 4 دن پانی کی سبیل لگانے کی ضرورت ہے. اگر حسینی بننا ہے تو پھر حسینی بننے کے لیے حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے. حسینی وہی ہوگا جس نے حسینی کردار اپنایا ہوگا، جو امام علی مقام کی سیرت پر، آپ کے کردار پر چلا ہوگا، وہی بندہ حسینی ہوگا. دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب پیر سید مراتب شاہ صاحب آف چکوال جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں فیصل آباد کے عظیم ثناخواں جناب شیخ محمد امین نقشبندی صاحب تشریف لائیں، گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फैजान रजा, फैजान हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जनाब शेख मोहम्मद अमीन नक्शबंदी। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चंद शार नाते पाक के और इंशाअल्लाह चंद शायरी पशरी के पढ़ के ज़्यादा चाहूँगा इंशाअल्लाह। सर्वे कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सर्वे कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सर्वे कहूँ के मालिको मौला तुझे, कहो के मालिको मौला कहो तुझे, बाबे खलील ताले ज़ेबा तुझे, बाबे खलील ताले ज़ेबा तुझे, और तेरे क्या कहूँ तुझे, हैरान मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, अल्लाह तजल्ला कहूँ तुझे, सर्वे कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, लेकिन ने फतेह बंदा का
کہ جس کے چند اشعار اس حقیر کو لکھنے کی سعادت ہوئی ہے وہی آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں بادشاہی علی کے بچے کربلا کعبہ علی دے بچیاں دی